سلطان صلاح الدین الفاؤب وہ مسلم حکمران جسے دشمن بھی عزت دیتے تھے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے عظیم ہیرو کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام سنتے ہی بہادری، انصاف اور رحم دلی یاد آتی ہے، اور وہ ہیں صلاح الدین۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مسلمان حکمران کی جس نے صرف جنگیں ہی نہیں جیتیں بلکہ لوگوں کے دل بھی جیت لیے۔ ایک ایسا انسان جسے آج بھی پوری دنیا عزت اور احترام سے یاد کرتی ہے۔ 12ویں صدی کا زمانہ تھا۔ مسلمان مختلف حصوں میں تقسیم تھے اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ اسی دوران صلیبی فوجوں نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ وقت تھا کیونکہ بیت المقدس اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اسی دور میں ایک نوجوان ابھرتا ہے جس کا نام تھا یوسف بن ایوب۔ بعد میں یہی نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1137 میں ہوئی۔ بچپن ہی سے وہ بہت سمجھدار، بہادر اور دین سے محبت کرنے والے تھے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ قرآن، اسلامی تعلیمات اور جنگی حکمت عملی سیکھتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، صلاح الدین کی بہادری اور عقل مندی لوگوں کے سامنے آنے لگی۔ انہوں نے اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ بعد میں وہ مصر کے حکمران بنے، لیکن ان کا سب سے بڑا مقصد بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا۔ اس وقت صلیبی فوجیں بہت طاقتور تھیں۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ انہیں شکست دینا ناممکن ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ پھر 1187 میں تاریخ کی مشہور جنگ جن ہوتے لڑی گئی۔ اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہترین حکمت عملی اور قیادت کی مدد سے صلیبی فوجوں کو شکست دے دی۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ جنگ کے بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن یہاں ایک ایسی بات ہوئی جس نے صلاح الدین ایوبی کو دنیا کا عظیم ترین حکمران بنا دیا۔ جب صلیبی فوجوں نے پہلے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے بے گناہ لوگوں کا بہت خون بہایا تھا، اس لیے سب کو لگ رہا تھا کہ اب صلاح الدین بھی بدلا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے عام لوگوں کے لیے امن کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ رحم اور اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ کئی غریب لوگوں کو بغیر کسی قیمت کے آزاد جانے دیا گیا۔ ان کے دشمن بھی ان کے اخلاق اور انصاف کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک صلیبی سردار بیمار ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اس کے علاج کے لیے اپنا ذاتی ڈاکٹر بھیجا۔ سوچئے، جنگ کے دوران بھی ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا۔ اسی لیے آج بھی صلاح الدین ایوبی کو صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک عادل، رحم دل اور عظیم مسلمان رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اصل طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ اچھے کردار، انصاف اور صبر میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی تاریخ کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی تاریخی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔